ایران کا امریکی امن تجویز پر جواب آج متوقع۔ آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے کہ ایران آج پاکستان ثالثوں کے ذریعے امریکی جنگ بندی کی تجویز پر اپنا باضابطہ جواب دے سکتا ہے۔ یہ جواب 14 نکاتی امریکی تجویز پر ہوگا جس پر گزشتہ کئی دنوں سے غور جاری ہے۔ سفارتی محاذ پر شدید گرم جوشی اور دباؤ، امریکی صدر کا دوہرا رویہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے اور معاہدے بہت ممکن ہیں، لیکن ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو بمباری پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی، بلند سطح سے شدت کے ساتھ دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ ایران کا محتاط موقف۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی تجویز زیر غور ہے اور حتمی موقف طے کرنے کے بعد ثالثوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے امریکی رویے کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ قریب ہوتا معاہدہ۔ ایک پیج پر مشتمل مفاہمتی یادداشت پر بات چیت زوروں پر ہے۔ اس میں جنگ بندی، ایران کے یورینیم افزودگی کے متعلق پابندیوں میں نرمی اور آبِ ہرمز کو کھولنے جیسے نکات شامل ہو سکتے ہیں۔ فوجی محاذ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ جنگ بندی کے باوجود فوجی کشیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایران کے آئل ٹینکر پر حملہ۔ امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایک ایرانی آئل ٹینکر حسنہ پر F-18 لڑاکا طیارے سے فائرنگ کر کے اس کا ریڈار تباہ کر دیا۔ ایرانی حملوں کا وسیع نقصان۔ واشنگٹن پوسٹ کی سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے کے مطابق ایرانی حملوں نے مشرق وسطیٰ میں 15 امریکی فوجی اڈوں پر 228 سے زائد ڈھانچوں یا آلات کو نقصان پہنچایا، جو سرکاری اعتراف سے کہیں زیادہ ہے۔ پروجیکٹ فریڈم معطل۔ سعودی عرب اور کویت کی جانب سے اڈے اور فضائی حدود استعمال کرنے سے انکار کے بعد امریکی صدر نے بحری جہازوں کو راستہ دینے کا پروجیکٹ فریڈم معطل کر دیا۔ ایران کا کنٹرول سخت۔ ایران نے آبِ ہرمز میں پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی قائم کی ہے، جس کا کہنا ہے کہ اب وہاں سے گزرنے والے تمام جہازوں کو ایرانی حکام سے رابطہ کرنا ہوگا۔ علاقائی پہلو اور معاشی اثرات۔ یہ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اسرائیل کے بیروت پر بمباری۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے بعد پہلی بار بیروت کے جنوبی مضافات میں فضائی حملہ کیا، جس میں حزب اللہ کے رضوان فورس کے ایک کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ معاشی بحران۔ جنگ کی وجہ سے امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو چکا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ جاری ہے۔ پاکستان اس تنازع میں ایک اہم سفارتی پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ثالثی کا مرکز۔ ایران کی جانب سے جواب پاکستان ثالثوں کے ذریعے بھیجے جانے کی توقع ہے۔ پر امید موقف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ مذاکراتی رفتار سے خطے میں امن کی امید ظاہر کی اور دفتر خارجہ نے بھی جلد معاہدے کی امید کا اظہار کیا۔ آنکھ میچولی کا کھیل۔ ماہرین کے مطابق موجودہ صورتحال ایک نہ جنگ نہ امن کی کیفیت ہے، جہاں دونوں سپر پاور میز پر بھی ہیں اور میدان جنگ میں بھی۔ ڈبل گیم۔ ٹرمپ ایک طرف بہت اچھی بات چیت اور بہت جلد معاہدے جیسے مثبت بیانات دیتے ہیں تو دوسری طرف تباہ کن بمباری کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ یہ ایران سے زیادہ رعایت لینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہے۔ ایران کی سخت گیر موقف۔ دوسری جانب ایران نے واضح کر رکھا ہے کہ اس وقت اس کی ترجیح صرف جنگ کا خاتمہ اور پابندیوں کا اٹھایا جانا ہے، جبکہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ اچھا، جو مستقبل کا جو اندازہ ہے کہ آنے والے گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ ممکنہ طور پر جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل جیسے اتحادیوں کے تحفظات اور ایران کے جوہری پروگرام طویل مدتی چیلنجز ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ ماہ طے پانے والی جنگ بندی کو صریحتاً خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر پہلا فضائی حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ بدھ کی رات بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے داہیہ پر کیا گیا، جو حزب اللہ کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اس میں حزب اللہ کی ایلیٹ رضوان فورس کے ایک اہم کمانڈر احمد علی بلوت کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ سفارتی محاذ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ ایران کا موقف۔ ایران کے وزیر خارجہ نے وعدے کیا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے ممکنہ بندش امریکہ کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے ایک اہم شرط ہے۔ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنے اتحادی کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لبنان کا رد عمل۔ لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی اعلیٰ سطحی ملاقات کی بات کرنا
अभी कबल इस वक्त है लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेली ने कहा कि हिजबुल्लाह जंग बंदी की पासदारी कर रही है, इसके बावजूद इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है। मुस्तकबिल के मुज़ाकरात इस तमाम कशीदगी के बावजूद अमरीकी ज़राए के मुताबिक लबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर 14 और 15 मई को वाशिंगटन में होने की तवक्को है। फौजी महाज पर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला। जंगबंदी के बावजूद फौजी महाज पर कशीदगी में कोई कमी नहीं आई। इसराइल ने जनूबी लबनान में 10 किलोमीटर गहरा एक सेल्फ डिक्लेयर्ड सिक्योरिटी जोन कायम कर रखा है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखी। इसराइली हमले। इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान के शहर सिकैया पर बमबारी की, जिसमें 5 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। इस तरह के हमलों में मजमूई तौर पर 13 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के हमले। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इसके जंगजुओं ने बुध के रोज लबनान के अंदर दाखिल होने वाली इसराइली अफवाज पर 17 हमला किया। इसराइली जानी नुकसान। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों में एक इसराइली फौजी हलाक और 4 जख्मी हुए। वसी पैमाने पर कार्रवाइयां। इसराइली फौज का दावा है कि इस दौरान उसने 180 से जायद फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इंसानी बहरान और इलाकाई असरात। बेघरी और खौफ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक ऐलान में लबनान में इंसानी सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। इसराइल ने लेतानी दरियाई शुमाल में वाक़े कई देहातों को खाली करने का हुक्म दिया, जिसमें जाहिर होता है कि वो अपनी कार्रवाई का दायरा वसी कर सकता है। भारी जानी नुकसान। लबनान के वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2700 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान जंग के तनाज़ुर में अहम किरदार। लबनान का महाज ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी वसी तर जंग का एक अहम हिस्सा है। अमेरिकी दबाव। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस जंग बंदी को मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील होते देखना चाहते हैं। ईरान का तहफ़्फ़ुज़। ईरान के लिए लबनान में जंग बंदी का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है और इसने इसी अमेरिका के साथ किसी भी मुआहदे को अहम शर्त बना रखा है। मौजूदा सूरत हाल एक ना जंग ना अमन की कैफियत है। इसराइल की दोहरी हिकमत अमली। एक तरफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने की तैयारी तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां। ये टारगेट किलिंग, महदूद कार्रवाइयों का बढ़ता दायरा। लेतानी दरिया के शुमाल में देहात खाली करने का हुक्म इस बात का इशारा देता है कि इसराइल अपनी जमीनी कार्रवाइयों को मजीद गहराई तक ले जाने के मंसूबाबंदी कर रहा है। मुस्तकबिल का अगर एक जायजा लिया जाए कि 14 मई को होने वाले मुज़ाकरात से पहले इसराइल ज्यादा से ज्यादा फौजी बरतरी हासिल करने की पोजीशन में है, ताकि वो मुज़ाकरात की मेज पर अगर बैठे तो अपनी शराइत मुसल्लत कर सके। बड़ी खबर आ रही है कि हमास रहनुमा खलील उल हय्या के बेटे की इसराइली हमले में शहादत हो गई है। आज की सबसे बड़ी खबर गजा से है कि जहां इसराइल फिदाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा खलील उल हय्या के बेटे अदनाम उल हय्या शहीद हो गए हैं। हमास के ओहदेदार बासित नईम ने इसकी तस्दीक करते हुए इस काबिज इसराइली फौज का बराह रास्त निशाना करार दिया है। ये कोई पहला वाकया नहीं। खलील उल हय्या के खानदान के कई अफराद इस जंग में शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये वाकया मौजूदा कशीदगी में मजीद इजाफे का सबब बन सकता है। आदादो शुमार के मुताबिक गजा की आधी से भी कम जमीन पर 21 लाख इंसानी लोग महसूर हैं, जिन्हें ग़िज़ाई की किल्लत है, होलनाक खतरात हैं और जिंदगी बहुत खतरनाक तरीके से गुजारने पर मजबूर हैं। खैमों में रह रहे हैं और खैमों पे भी बमबारी मुसलसल हो रही है। बुनियादी सहूलियात का जो खात्मा है, 1.4 मिलियन से ज्यादा अफराद बेघर हैं। बिजली, पानी और खुराक की शदीद किल्लत है। तबी मराकज़ महदूद और तबाह हाल हैं, जबकि आमदनी के तमाम जराए खत्म हो चुके हैं। बच्चों की हालत जार बहुत ज्यादा खतरनाक है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली जेलों में 89 फलस्तीनी बच्चे कैद हैं, जिन्हें अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किया गया था। हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान ने हाल ही में वादे अल्फाज में कहा कि उनकी तंजीम गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करती है। ये बयान इसराइल के 2026 में हमास को गैर मुसल्लह करने के अज़म के लिए एक खुला चैलेंज है।
ماہرین کے مطابق 2025 میں غزہ کی صورتحال 2 سالہ جنگ کے بعد نہ جنگ نہ امن کی کیفیت میں پھنسی ہوئی ہے۔ اسرائیل کا فوجی رویہ، اسرائیل جنگ بندی کے باہر رہ کر بھی ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ خاص طور پر حماس رہنما خلیل الحیہ کے خاندان کو بار بار نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تنظیم کی قیادت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جنگ بندی کی ناکامی، جنگ بندی کا معاہدہ اگرچہ طے پا چکا ہے لیکن اسرائیل کی جانب سے امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں اور حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار اس سلسلے مسلسل کمزور کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ معاہدہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اچھا، جو حماس کا جو جنگ کا جو معاملات مستقبل کا جو اندازہ ہے حماس کے حالیہ بیان بازی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کے غیر مسلح ہونے حماس کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے کو مقبول نہیں کرے گی، جس کے پیش نظر 2026 میں ایک بار بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کا خدشہ موجود ہے۔ اچھا، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اسی طرح کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل RQ نیوز نیٹورک کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل پورے دن کی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تھینک فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔